السلام علیکم. پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، اس کے ساتھ تنزانیہ، نیپال، بنگلہ دیش، یو اے، دبئی، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے جناب السلام علیکم، آداب، نمستے اور ست سری اکال. میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے، اور آج ہم کہاں پر موجود ہیں؟ ایک میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے کہ ایسے بندے کو آپ سے ملوائیں گے جس کو ملنے کے بعد کافی سارے لوگوں کی نیندیں، لوز موشنز، اس ٹائپ کی بیماریاں ان کو آنا شروع ہو جائیں گی. تو جناب آپ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، ہم جلدی سے آتے ہیں جناب اپنے آج جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں، جانے پہچانے نام ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ایک نامور وکیل جناب علی حسن جعفری صاحب. جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی الحمدللہ زاہد، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ سر؟ شکر الحمدللہ. تو جعفری صاحب، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کن معاملات سے ہم گزر رہے ہیں آج کل، کہ جو جس طرح کی کمپین کچھ عورتوں نے میرے خلاف ادھر چلائی ہوئی ہے، ڈیفیمنگ کی، ڈیجیٹل ریپر بنایا ہوا ہے مجھے، اور گنڈا مافیا گینگسٹر، یعنی کوئی بہت بڑا. میں تو خود بھی اب حیران ہوں کہ یار میرے میں اتنی کوالٹیاں کہاں سے آ گئی اور کب سے آ گئی ہیں. تو پہلے میں آرجن کو یہ بتاتا چلوں کہ میری پہلے جو کونسل تھی، چونکہ میرا ان سے اس طرح کا یعنی وہ کیس میں کچھ بن نہیں پایا، تو اب میں نے جو پراپر لیگلی طور پر اپنے نئے کونسل مقرر کیے ہیں وہ جعفری صاحب ہیں. جعفری صاحب، ایک دو سوالات ہیں آپ سے کہ سر، کیا کسی وکیل کو کلائنٹ کی جگہ پر پرسنل ہو جانا چاہیے؟ جیسے میں اب آپ کا کلائنٹ ہوں. دیکھیں زاہد، جس طرح آپ نے شروع میں بھی بات کی ابھی کہ یوٹیوب کے جو معاملات ہیں نا آپ کے، جی جی، میں یوٹیوبر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک پاکستان کے ایک ہائی پروفائل کیس میں ایز اے وکیل آیا، اللہ نے عزت دی، جی جی، ماشاء اللہ. لوگ پہچاننے لگے. لیکن میں اس سے پہلے بھی ایک پروفیشنل وکیل تھا، میں اب بھی ایک پروفیشنل وکیل ہوں. جی جی، جس طرح آپ سے میری آف دی ریکارڈ بھی بات ہوئی ایسے. کہ جو آپ کے کیسز ہیں وہ انشاءاللہ انتہائی بہترین طریقے سے دیکھے جائیں گے، انشاءاللہ. اور جو میں نے آپ کے کیسز دیکھے ان میں کوئی جان نہیں ہے، وہ آپ کو انصاف بھی ملے گا. سر، یہاں پر تو کورٹ میں اس کو ہوا بنایا گیا یوٹیوب کے اوپر کہ زاہد خان تو گیا 7 سال کے لیے اندر، اور لمبا چوڑا جناب. اور مجھے کم از کم جو میں نے دعویٰ دیکھا ہے جی جی اس میں، اور جو میں نے آپ کی توہین عدالت کی درخواست دیکھی اس میں جی کوئی جی، جان نظر نہیں آئی. اور اس دعوے میں تو 2 لوگوں کو معافی بھی دی جا چکی ہے. جی ایسے. تو اس کی باقی جو بھی ہم اپنا جواب دیں گے. ابھی تو انشاءاللہ. اپلیکیشن آپ کی جو سابقہ کونسل ہے انہوں نے دی ہے ایکس پارٹی پروسیڈنگز کو ختم کروانے کے لیے. جی جی تو پھر نیکسٹ جو بھی اس میں پروسیڈنگز ہوگی وہ ہم بتائیں گے. جو آپ نے سوال کیا نا میرے سے کہ کیا جی جی، کسی وکیل کو کسی کلائنٹ کے بیہاف پہ پرسنل ہونا چاہیے، تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سنگین مس کنڈکٹ ہے. دیکھیں، ہمارا بڑا نوبل پروفیشن ہے، ہم لوگوں کی وکالت کرتے ہیں، وکیل اللہ کا نام بھی ہے. جی بالکل ایسے. اگر ہم کلائنٹس کی جگہ پہ خود پرسنل ہونے لگ پڑیں تو پھر تو روزانہ جو عدالتیں ہیں وہ جنگ و جدل کا ماحول پیش کریں گی، اور یہاں پہ نہ ججز انصاف کر سکیں گے اور نہ ہی سائل عدالتوں کا رخ کریں گے. سر اوبیسلی جو میرے ساتھ ہوا وہ ایک زندہ مثال ہے گنڈا گردی کی، کہ ایک کلائنٹ ایک کورٹ میں ہیئرنگ پہ آیا اور اس کو یعنی جس طرح مارا پیٹا گیا اور اس طرح ہوا ہے. خیر وہ آگے جا کے ہم اس کے اوپر یعنی بات کریں گے، پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ بھی سرپرائز دیں گے ہم. اچھا سر، وکیل کا پرسنل کیس ہوتا کیا ہے ویسے؟ دیکھیں، یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم سم ٹائم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جا کے عدالتوں میں بولیں گے کہ ہمارا پرسنل کیس ہے، یا ہم بار میں بولیں گے یہ ہمارا پرسنل کیس ہے، تو وکیل ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور جج بھی ہمیں کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے ریلیف دیں گے. لیکن جو میں نے اپنی وکالت میں سیکھا یا سنا ہے، یا جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے، کہ وکیل کا پرسنل کیس صرف ایک صورت میں ہے جی جی، کہ اگر وکیل صاحب اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ٹھیک اور ہے. اس دوران کوئی بھی آ کے انہیں ان کی ڈیوٹی کرنے سے روکے. وکیل صاحب ہیں وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک خالی پلاٹ پڑا ہے اس کے اوپر جا کے قبضہ کر لیں، دوسری طرف لوگ اپنا قبضہ چھڑانے آئے، پولیس آئے، تو کیا ہم سب چلے جائیں گے جناب وکیل صاحب کا پرسنل کیس ہے؟ اچھا سر. لہٰذا ایک چیز میں اور کہہ دوں، اب عدالتیں بھی اور ہمارے وکلا بھی
बड़ा सोच समझ के ऐसे वकला का साथ देते हैं जो हर केस को ही पर्सनल केस बना लेते हैं। सर वही मैं एक सवाल करना चाह रहा था, एक सडन एक दिमाग में बात आई कि यानी आप तो यूट्यूबर नहीं हो, आप यूट्यूब के वकील भी नहीं हो, आप तो यानी मैंने देखा है केसेस माशाल्लाह आपके पास तो टाइम ही नहीं होता सर को जाने का, और यूट्यूब पे लेट नाइट कहाँ जाफरी साहब ने बैठना है और कहाँ पर इतने लंबे चौड़े, क्योंकि मेरे ख्याल में 8 बजे से पहले आपने पहुंचना होता है कोर्ट्स में, सोना है तो उठना है। बिल्कुल तो सर यानी वकील यूट्यूब पे बैठ के कुछ भी करे, यानी किसी को गालियां निकालता रहे, चलता है? मिसकंडक्ट है। इवन के पंजाब बार काउंसिल का इसके ऊपर ऑर्डर भी आ चुका है लास्ट ईयर का कि कोई भी वकील किसी भी सोशल मीडिया टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी इस तरह की एक्टिविटी के लिए। बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि कोई भी वकील इस तरह का सोशल मीडिया टूल किसी भी केस के सिलसिले में यूज नहीं कर सकता। ये पंजाब बार का कोई ऑर्डर भी आया है। सर जब अदालत पे कोई बंदा पेशी पे आए तो उसे मारना पीटना, जबरदस्ती पेपर साइन करवाना, क्या बंदा करे यहाँ पर? सरासर गैर कानूनी है, कोई इसका लीगल जवाज नहीं है। ठीक है, अगर देखें वकील साहब के सगे भाई का भी केस हो, जी जी, वकील साहब के किसी सगे फैमिली मेंबर का भी केस हो, तो फिर भी किसी वकील को ये हक नहीं पहुंचता कि जो दूसरा फरीक है वो मुकदमे की पैरवी के लिए है तो उसको मारा जाए। ठीक है, देखें यहाँ पे मेरा भाई है, वो किसी को कत्ल कर दे, ठीक है, तो क्या वो मैं कहूंगा कि ये मेरे पे भी कत्ल डाल दें? ये मेरा भी पर्सनल कत्ल है। सही सही सही। मेरा भाई किसी के साथ फ्रॉड करके पैसे ले जाए तो क्या हम कहेंगे कि जी मेरे पे भी फ्रॉड का पर्चा कर दो, ये मेरा पर्सनल फ्रॉड है, मेरे भाई ने किया है? तो अदालतों में आके हम क्यों ये प्ली लें? लिहाजा कोई इस तरह का जवाब नहीं बनता और ये सरासर गैर कानूनी एक्ट है। और जो भी ये वकील करे तो ये हमारे लिए कम से कम ये शर्म का बायस सर नहीं होना चाहिए। जो स्टाम्प फरोश इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं कि जब उनको पता भी है कि एक बंदे से जबरदस्ती साइंस लिए जा रहे हैं, तो ऐसे स्टाम्प फरोशों का क्या यानी कानून में यानी इनका हाल है? ये अलमिया है जी, क्योंकि जो बैठे हुए हैं कचहरियों में आके स्टाम्प फरोश हो या जो इस तरह के लोग हैं, वो भी थोड़ा सा हया कह लें या थोड़ा बहुत कोई हमारा डर कह लें कि वो बात मान जाए। मेरे ख्याल में तो डर कहना मुनासिब है, जो भी अब थोड़ा सा यानी मैं खुद डर गया हूँ लिटरली। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है और ये आपका हक है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस है तो ये आपका कानून और आपका आइन आपको हक देता है कि आप अपने। सर मैं सब वकला की बात नहीं करता, माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो वकला होते हैं ये हेल्प करते हैं किसी क्लाइंट की जस्टिस लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है, यानी हम लोगों को इंसाफ आप लोग दिलाते हो, आप लोग नहीं हो तो सर हम कैसे जाके यानी कोर्ट से या माफिया से इंसाफ ले सकेंगे? आप जैसे वकला होते हैं, मैं सब वकला की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम पाकिस्तान के हर वकला की इज्जत करता हूँ, लेकिन जो वकील कुछ इस तरह के बीच में होते हैं उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखें बीइंग अ वकील तो हो तो सकती है, लेकिन बीइंग अ वकील मैंने आज तक कभी किसी को ये सजेस्ट नहीं किया कि वो किसी भी वकील के खिलाफ किसी उसके जो है वो रेलिवेंट फोरम के ऊपर जाके कोई कार्रवाई करे। मेरी यही कोशिश होती है कि आइंदा के लिए इस तरह का ना हो। ये अगले वकील साहब को भी खुद इसका ख्याल करना चाहिए और होती है, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। मैं बहसीत वकील कि हम वकील हैं, हम एक फैमिली की तरह होते हैं, साथ दे जाते हैं। देखें हर फैमिली में जायद साहब 5 भाई हैं, जी जी, तो जरूरी तो नहीं है 5 हाजी हों, ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई एक आधा थोड़ा सा चिड़ी मार भी होना चाहिए। अच्छा सर जैसे ये कुछ खवातीन हैं, कुछ उन्होंने भी आगे से कुछ ऐसे बंदे, मैं तो गुंडा नहीं कहता खैर किसी को भी, ये कानूनी बात भी सही नहीं है किसी को आप उठा के गुंडा बोलना, यानी इस टाइप के जो बंदे जो जिन्होंने ये कंपेन मेरे खिलाफ चलाई हुई है, तो मैं इनके खिलाफ भी यानी कोई कार्रवाई अभी इसी वक्त इस पोजीशन में हूँ कि मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकूं, क्योंकि मैंने रिहाइश भी अपनी लाहौर में रख ली है। अब इस्लामाबाद से जिस तरह के तो इल्जामात आपके ऊपर लगा के केसेस किए गए हैं ना, जी जी, अगर इस तरह की कुछ चीजें दूसरी तरफ से भी आपके खिलाफ हुई हैं जी जी, तो बिल्कुल आप कार्रवाई कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, वो हम आपको तमाम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर एक पर्सनल सा सवाल आपसे, यहाँ पर आप भी बोलोगे कि जायद साहब ने अजीब सा झटका दिया कि पर्सनल सवाल क्या हो सकते हैं। सर जहाँ तक मुझे पता चला कि हमारे जो मुखालिफ वकील साहब हैं उनकी काफ़ी दोस्ती है आपसे,
تو یعنی یہاں پر وہ دوستی کے کو برہم تو نہیں رکھیں گے آپ کے جی میرے تو بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پیسے دے کے بھی ہم نے تھپڑ ہی کھائے ہیں. دیکھیں زاہد, آپ میرے ساتھ کچھ 10-12 دن سے کانٹیکٹ میں ہیں. جی ایسے ہی. میں نے آپ کو پہلے کہا میں آپ کا کیس دیکھوں گا جی جی. کہ آیا کیا ان وکیل صاحب کا واقعی پرسنل ہے یا کیا میٹر ہے. آپ کیسز دے کے آئے میرے پاس, میں نے وہ کیسز دیکھے کل بھی آج بھی, تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ وہ وکیل صاحب کا پرسنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وکیل صاحب کی ایک کلائنٹ ہے جی جی. جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, اور ایسے. وکیل صاحب نے ان سے پاور آف اٹرنی لیا ہوا ہے, جی ایسے. اور وکیل صاحب ان کی طرف سے وہ کیس لڑ رہے ہیں. یہ وکیل صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. آپ نے جو چیزیں جو سوال میرے سے پوچھے میں نے جواب دے دیا, کیونکہ میں پوری وکلا کمیونٹی کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایسے ہی. جو چیزیں آپ نے بتائی نا کہ ان وکیل صاحب نے آپ کے ساتھ جس طرح سے کیا, میں تو وہ بھی مجھے یقین نہیں آ رہا, کیونکہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, میں انہیں عرصے سے جانتا ہوں, ایک بہت نامور ایک لا فرم کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں, تو میرے لیے تو وہ بھی یقین کرنا ناممکن ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں بھی ایسا ہوا ہوگا. میں اب مجھے میرے علم میں یہ چیز آئی ہے, میں اپنے طور کے اوپر اس کو ری چیک بھی کروں گا, لیکن دوستی ان کے ساتھ میری ہے, بالکل ہے میری. 13,000 ہمارا رجسٹرڈ وکیل ہے لاہور میں, اس کے علاوہ 30,000 سے زیادہ وکیل یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. سارے میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, اور ان کے ساتھ میری پرسنل دوستی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ کیس اپنے کلائنٹ کا لڑ رہے ہیں, تو دوستی میری اپنی جگہ پہ ان کے ساتھ رہے گی, لیکن میں آپ کا کیس لڑوں گا. میں آپ مجھے میری منہ مانگی فیس دے رہے ہیں ایسے, تو بالکل یہ میری جگہ پہ کوئی بھی وکیل ہوگا تو یہ میرا پروفیشنل رائٹ ہے کہ میں آپ کے کیس کو لڑوں, اور میں آپ کا کیس لڑوں گا. اور بالکل بے فکر رہیے گا, ہماری دوستی, ہمارے جو پروفیشنلزم ہے, اس کے درمیان آڑے نہیں آئے گی. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اب اگر پہلے کوئی ایسا سانحہ یا مس ہیپ ہوا بھی ہے تو آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ ایک پروفیشنل دوست ہیں, سم ٹائم ہوتا ہے, پتہ نہیں کس بات پہ ان کو کوئی گرج ہوگی آپ کے, لیکن امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اور وہ ہم بہت اچھے طریقے سے پروفیشنلی اس کیس کو لڑیں گے. جو بھی ہوگا فیصلہ وہ عدالت میں تو ہم نے پہلے بھی بولا تھا, ہم بالکل صحیح ہے. خیر اینی وے ویورز, یہاں پر ہم یہ بتاتے چلیں کہ جی قانونی کارروائی جو ہمارے اپوزیشن پارٹی ہے جنہوں نے یہ کرائم کیا ہے, جس طرح کی زبردستی مار پیٹ, تو انشاءاللہ تعالی ہم آج پنجاب بار کونسل میں پیش ہو رہا ہوں. اپلیکیشن ہم نے وہاں پر سبمٹ کروا دی ہے. آگے انشاءاللہ تعالی جو بھی نوٹس ہوں گے وہ ان کو مل جائیں گے, اور وہ آئیں اس کیس کا جواب دیں. 1-5 کی رپورٹس ایوری تھنگ جو کچھ ہے, جو ہمارے پاس ایویڈنس تھے, وہ ہم نے پنجاب بار کو انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کر دینے ہیں. آگے جو ہوگا اس کا بہتر فیصلہ ہوگا. جعفری صاحب ہماری لائف ٹیم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے جعفری صاحب کہ کبھی کبھی ٹائم نکالا کریں. میں کیسز کے پوائنٹ آف ویو سے, باقی وہ جو دوسری آپ کے فریق ہیں, جو خواتین ہیں یا جو کوئی مرد حضرات ہیں جو یوٹیوبر ہیں, میں انہیں پرسنلی نہیں جانتا, نہ ہی میں کوئی پرسنلی ان کو جاننا چاہتا ہوں. اس کیسز جو آپ کے میں دیکھوں گا اس کے حوالے سے جب بھی آپ کو کوئی سوال ہوگا تو میں اویلیبل ہوں آپ کے لیے. اور میں آن کیمرہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ جو وکیل صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہ دیں, تو باقی آپ کی یہ مرضی ہے. لیکن میں بینگ اے وکیل, کیونکہ میرے وہ دوست بھی ہیں, ایک وکیل ہونے کے ناطے, میں دوست ہونے کے ناطے نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, باقی آپ جس طرح مناسب خیال کریں. تو میں جی آڈینس کیسز کی حد تک میں انشاءاللہ زاہد کا وکیل ہوں اب, اور میں زاہد کو جوائن بھی کروں گا, اور کیسز کی حد تک میں اس کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا, اور اس کے جو کیسز ہیں وہ انشاءاللہ اپنی پوری کوشش اور محنت کے ساتھ لڑوں گا, اور انشاءاللہ اس کو انصاف لے کے دوں گا. انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.